شہر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک سے پہلے ہم تھے عتیق الرحمان روحانی اسکالر کی جانب، اور ان کی معذرت کہ آپ کی میں نے بات روکی کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا تھا، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی تیمور بھائی۔ جی عتیق صاحب آپ اپنا جواب مکمل کریں۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ازدواجی زندگی کی سکون کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا عورتوں کے حوالے سے۔ جی تو صرف 4 ذمہ داریاں جی آقا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو عطا کی ہیں جی اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیوں اور گھر کے راحت اور سکون کے لیے۔ صحیح کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح۔ صرف یہ 4 ذمہ داریاں پوری کر لیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس جنت کے دروازے سے جانا چاہیں جنت میں چلی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء پہلی ذمہ داری جی کہ فرض نماز کی پابندی کریں، واہ واہ دوسری ذمہ داری فرض روزوں کی پابندی کریں، صحیح تیسری ذمہ داری اپنی عصمت عزت کا تحفظ کریں، صحیح، اور چوتھی بڑی اہم ذمہ داری جی کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ سبحان اللہ، یہ 4 ذمہ داریاں جس عورت نے صحیح پیمانے پہ پوری اور مکمل کر لی، میرے آقا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جنت میں وہ داخل ہو جائے۔ سبحان نماز اور اللہ، روزوں کے سبحان معاملے میں اللہ، شوہر ماشاء اللہ۔ سختی کر سکتا ہے بیوی پر؟ بالکل سختی کر سکتا ہے، لیکن شروع میں جتنا ہو سکے نرم اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھائے، اسے یہ احساس دلوائے کہ تم پر نمازیں کس انداز سے فرض کی گئی ہیں، بالکل صحیح، اور اس کے بعد سختی بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت انداز میں جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات۔ اور وہ آج کی بات کیا ہے وہ ہم طائب ہمیں بتائیں گے، لیکن کل ہم نے طائب نے کیا آج کی بات کہی تھی، اچھی بات یہ کہی تھی طائب نے، بات کی تھی مدر پہ، ماں پہ۔ اور ماں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی ہستی ہے کہ ان کے بارے میں ہم جتنا بولیں اور کیا کیا بولیں وہ کم ہے، اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتایا تھا کہ ماں کی آپ کو عزت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اور ماں ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم طائب کی جانب ایک بار پھر سے چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کی کیا بات ہے۔ جی طائب ونس اگین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آپ سنیں۔ ماشاء اللہ۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کل کی آپ نے جو بات کہی تھی مدر کے اوپر تھی، اور اس کا الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا یقیناً، اور بہت سارے ہمارے ناظرین سنتے ہیں آپ کی باتیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی، اور جو اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایج زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح کی جو آپ کی تھاٹ ہے، آپ کی سوچ ہے، جو آپ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور آج کی کیا بات ہے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو جیسے کہ بلال بھائی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آج کی بات تھی وہ ماں کے اوپر تھی، تو آج جو آج کی بات ہے وہ ہے والد کے اوپر، والد کے اوپر۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ کیونکہ آپ ماں سے جنت تو حاصل کر لیں گے ان کی خدمت کر کے، لیکن جنت میں انٹر ہونے کے لیے جنت کا دروازہ بھی تو حاصل کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے یہ، تو ماشاء اللہ۔ بس ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کریں، بے شک، اور جیسے کہ اگر ماں جنت کی ہوا ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بالکل بالکل ایسے، تو بس ایک شعر سے اپنے آج کی گفتگو کا انداز کروں گا بالکل کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے، کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے۔ آپ لوگ ذرا اس جملے پہ غور کریے گا کہ وہ لہو بیچ کر میری ساری خواہشیں خرید لاتا ہے، نہ جانے باپ اتنے احسان کیسے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس اس شعر کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باپ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ باپ جو ہے، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ بے شک، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا اور ناراض کر کے موت پائی تو وہ جنت کا دروازہ کبھی نہیں کھل پائے۔ بالکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو وقت ہے وہ والدین کے ساتھ بتائیں، والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو حکم دے رہے ہیں، ان کے حکم مانیں، کیونکہ جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں لگتی ہیں تو جو کام میں وہ جاتا ہے وہ کام میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر آپ ان سے زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائیں گے تو ماں باپ کا بھی بورے نہیں ہوں گے اور آپ کا بھی بڑے نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو بس یہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نیکی ہے یہ اپنے ہی گھر سے شروعات کی جائے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت مقدس مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو نیکی کا ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو اگر ہم اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم آگے اور بھی چلیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بس ابھی اختتام کی طرف ہوں، تو بس آخری میں بھی ایک شعر ادا کروں گا جی جی کہ مجھے کھڑا رکھتا ہے دھوپ میں اور خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں، مجھے کھڑا رکھتا ہے چھاؤں میں اور خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں، میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے باپ کے روپ میں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور آپ کی سوچ کو سلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح سے آپ اپنے نیک ارادوں سے اپنی زندگی ساری کامیابی سے گزاریں. اور ناظرین، بہت خوبصورت طائب نے آج کی بات کہی، وہ بھی فادر کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے فادر کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. آمین سم آمین. بلال بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات رہ گئی، وہ بولوں؟ جی جی پلیز. کہ اور آج کل کے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں، ہمارے اسلام میں ہمیں حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں بولنا ہے، لیکن جو آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کا جو معاشرہ ہے، بس جو بچے ہوتے ہیں وہ اف ہی نہیں بولتے، باقی ساری چیزیں بولتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے آپ بہت زیادہ گروم ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازے. آمین سم آمین. اور میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سیگمنٹ پہ ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں، وہ کیسا پڑھتے ہیں کیسا نہیں پڑھتے، ناظرین وہ بات کی بات ہے. لیکن میں سب سے پہلے طیب آپ ہو گئے، آپ لوگ ہو گئے، آپ لوگ کی میں جذبے کو سلام ہے، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ آتے ہیں آپ لوگ کے حوصلے کو سلام ہے. کیونکہ ناظرین یہ آنا، آ کے پڑھنا، یہ ایک آسان بات بالکل نہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے آپ گھر پہ دیکھ رہے ہوں یا کوئی بھی دیکھ رہا ہو، وہ چیزیں بہت آسان لگتی ہے، لیکن دس از ناٹ ایزی. تو ماشاءاللہ سے ہم اور ہمارے ساتھ طیبہ بھی موجود ہے. اور میں ہمیشہ ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، طیبہ ان کو بہت غور سے سن رہی ہوتی ہیں، اور میں ان کے ایکسپریشن بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ ٹیچر بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کراتی ہیں. تو ہم طیبہ کی جانب چلتے ہیں. طیبہ کیا کہنا چاہیں گی جب آپ اپنے سے چھوٹے بچوں کو نعت شریف پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، یا طائب ہو گئے ماشاءاللہ سے اتنی نیک سوچ کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا چیز آتی ہے، اور کیا آپ ان کو موٹیویشن دیں گی، کیا میسج دیں گی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کروں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو ثنا خوانی کے لیے مختص کر لیا ہے. بالکل ایسی ہے. اور جب وہ ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف بولنا نہیں ہوتا، صرف بولنا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بھی ہوتا ہے. بالکل. اور طیبہ میں ایک چیز یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ لوگ بولنے میں بہت آگے رہتے ہیں، لیکن آنا، بیٹھ کے پڑھنا اتنے کیمروں کے سامنے، آپ بتائیں یہ ایزی نہیں، کیونکہ آپ اس وقت سے گزری ہیں کچھ ٹائم پہلے. میں گزری ہوں. جی میں اپنا ایک واقعہ پیش کروں گی. میں جب چھوٹی تھی میں نے کلام پڑھنا شروع کیا تھا، تو میں نے پہلا کلام پڑھا تھا لمیاتی نظیر و کفی نظری. اچھا ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے، 2 بہر کا کلام ہے. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ؟ کتنے سال؟ جب میں 7 سال کی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور میرے محلے میں محفل ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کی، تو میں اپنے گھر میں جس طرح پڑھتی تھی، تو امی نے بولا اب تو تم نے پڑھنا ہے. میں نے کہا امی میں نہیں پڑھ پاؤں گی. اتنے لوگ تھے، جوک در جوک لوگ جمع تھے وہاں پہ. میں نعت پڑھنا شروع کیا، میں بھول گئی، ہیزیٹیشن میں بھول گئی میں، اور ڈر گئی اب میں کیا کروں. پھر اچانک میری امی نے پیچھے سے میری کمر پہ ہاتھ دیا. جب انہوں نے ہاتھ دیا، میں نے اپنا دوپٹہ نیچے کر لیا کہ مجھے کچھ نہیں دکھ رہا. پھر میں نے کلام پڑھا، اوج پانا میرے حضور کا ہے. آپ اکثر بولتے ہیں نا کہ آج کیا کلام پڑھیں گی طیبہ، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سوچ کے نہیں آتی، بالکل، کیونکہ جو سوچ کے آتی ہوں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. صحیح. تو ان بچوں کو جب میں پڑھتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے فیض کیا تھا. خوبصورت وقت ہوتا ہے بالکل. اور وہ وقت میں اب یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا وقت تھا. میری پہلی موٹیویشن جس طرف سے ملی میری والدہ تھی. انہوں نے ہاتھ دیا تب میں نے پڑھا. صحیح. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، اور ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے. اچھا آپ پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن آئی ایم سوری، آپ کو پتہ ہے وہ ٹرانسلیشن کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم آپ سے ہی اسٹارٹ لیں گے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی بالکل. وہ جو موضوع تھا ہمارا، اس موضوع پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات.
تو یہ ایک طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ صرف عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے یوں عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں اور تقوی گزار مرد تقوی گزار عورتیں، اس طرح سے اللہ نے مخاطب کر کے عورت اور مرد کو مطلب اس طرح سے مساوی بتایا کہ اعمال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کو حیثیت اور اہمیت حاصل ہے تو وہ تقوی ہے. صحیح. اور بقیہ یہ دنیاوی معاملات ہیں اور چیزیں ہیں جس کو مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، تو وہ قوام ان معنوں میں ہے کہ وہ آپ کے لیے رہبری کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اللہ نے ان معنوں میں قوام بنایا ہے. بقیہ اللہ نے عورتوں کے حقوق کو تو جس طرح سے میں نے اپنی باتوں میں بتایا کہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی. سوال لے کر اگر میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے میاں بیوی کے درمیان اور گھریلو ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑاپن آ گیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے پیچھے. لیکن شرعی لحاظ سے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ اس پر بھی قرآن مجید نے ہمیں بہت زبردست رہنمائی دی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں یہ بات موجود ہے. اور اگر میاں بیوی کے درمیان تمہیں جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے اس کو جمع کرو، اور یہ اگر انصاف کرنا چاہیں گے، اگر یہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ پاک ان میں موافقت عطا فرمائے. تو اگر اللہ نے تو بتا دیا کہ بھائی دنیا میں آپ ہو، زمانے کا سامنا ہے، چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی، لیکن جب کبھی ایسا ہو تو دو منصفین بیٹھ کر انشاءاللہ حق کی بات کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ معاملہ بہت افہام و تفہیم سے حل ہوگا. اچھا، لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کو کیا کہیں گے، فکشن کہیں گے یا خوش طبعی کہیں گے، کہ وہ عامل صاحب کے پاس کوئی خاتون گئی، کہا بھائی میرے گھر میں تو میری بات بنتی نہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو عامل صاحب نے کہا اچھا جب جھگڑا ہو نا تمہارا شوہر تم سے لڑائی کرے تو یہ ایک تعویذ لو، اور جب جھگڑا ہو تو تم دانت کے نیچے اس کو دبا لیا کرو. اچھا، جب وہ خاتون نے دیکھا کہ بھائی چلو مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی نہیں ہوگا، اور وہ گھر جاتی، جب بھی شوہر سے کوئی بات خراب ہوتی وہ دانتوں کے نیچے اس تعویذ کو دبا لیتی زور سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ عامل صاحب نے کہا زور سے دبا کر رکھنا، چھوڑنا نہیں. ہاں، اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد جب خیر اس سے پوچھی گئی کہ بھائی کوئی آواز نہیں آ رہی، ماشاءاللہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن گیا، تو کہا بھائی یہ تو کمال ہو گیا. تو عامل صاحب تو بڑے تقوی گزار انسان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اے میری بہن، میری بیٹی، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، میں نے جو دیا وہ خالی کاغذ تھا. اصل جو مسئلہ ہے وہ تیری زبان کا ہے، تو زبان بند ہی نہیں کرتی ہوگی. جب تم نے دانت دبایا تو آٹومیٹکلی تیرا زبان بند ہو گیا، زبان بند ہوا تو کوئی بات بڑھی ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جھگڑے کی جو بات ہے، عورت اس بات کو مانے کہ مرد جو ہے وہ اس کا رہبر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. جب وہ اطاعت کا اس کا ذہن بن جائے گا تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. جہاں وہ اطاعت نہیں کرتی ہے وہاں سے مسائل شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی، ہم عتیق الرحمان ضیاء صاحب کے پاس بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، نکاح پہ بات ہو رہی تھی، تو معاشرے میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے، پسند کی شادی، کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے یا لڑکی لڑکے کو پسند کرے. اور خاص طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا لڑکی اپنی پسند کا اظہار اپنے ماں باپ سے کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ اسلام اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے مطابق ہر انسان کو کچھ حقوق دیے ہیں. جی جی جی. اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معذرت عتیق الرحمان، ہمیں آپ کو پتہ ہے یہ چلتی ٹرانسمیشن ہے اور ہمیں بریک پہ جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ کی سوال کی طرف آئیں گے. لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتی ہیں. معذرت. ناظرین، جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز.